مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت زمین سے غلہ اگانے تک ہے. نہیں، اللہ کی قدرت زمین سے غلہ اگانے تک نہیں ہے. زمین سے غلے کا اگنا یہ تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے، نہ کہ قدرت، نہ کہ قدرت. تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے، نہ کہ قدرت ہے. زمین سے غلے کا اگنا قدرت کے تعارف کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے نمرود کے غلہ بند کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بھری ہوئی بوری جسے گھر کی مرمت کے لیے لایا گیا تھا، اللہ نے اس ساری مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا. مٹی کو آٹے میں ہر موقع پر اللہ نے کر کے دکھلایا. تم ہمارے ضابطوں پر آؤ، ہم تمہارے لیے چیز کی شکل کو، شأنی چیز کی شکل ہی بدل دیں گے. شراب کے مٹکے لائے کفار، شراب کے مشکیزیں لائے جنگ میں کہ فتح ہوگی، سب شراب پیئیں گے، خوشیاں منائیں گے. وہ سارے شراب کے مشکیزیں چھوڑ کر بھاگے. جب شکست ہوئی، دی شراب کے مشکیزے کو کھول کے دیکھے صحابہ، اس میں شہد بھرا ہوا. ایک آدمی بھاگا نہیں جاتا تھا. اس سے پوچھا، بھائی تم اتنا مشکیزے شہد کے کیوں لائے تھے؟ کیا تمہیں شہد کی تجارت کرنی تھی یہاں جنگ میں؟ اتنا شہد کیا استعمال ہوگا اس کا؟ کیوں لائے اتنا شہد؟ اس نے کہا، ہم تو ایک مشکیزہ بھی شہد کا نہیں لائے، ہم مشکیزوں میں شراب بھر کر لائے تھے پینے کے لیے، لیکن شکست ہو گئی، ہم مشکیزیں لے کر بھاگ نہیں سکتے، اس لیے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. کہا وہ تو سارے مشکیزیں شہد سے بھرے ہوئے ہیں. فرماتے تھے جنہیں اللہ کی ذات سے لینا آ جاتا ہے ان کا نام اسباب کے راستے سے لینے سے کاٹ دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اسباب ترک کر دیتے ہیں، اسباب تو اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے حاجت ظاہر نہ ہو. یاد رکھو، اسباب کا استعمال حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے ہے، نہ کہ خالق سے لینے کے لیے. اسباب کا استعمال حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے ہے، نہ کہ خالق سے لینے کے لیے. اسباب استعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے. ہائے ہائے، لوگ سمجھتے ہیں اسباب اللہ سے لینے کے لیے ہیں. نہیں، جنہیں دینے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، ان سے لینے کے لیے اسباب کو کیوں اصل سمجھا جا رہا ہے؟ جس ذات کو دینے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ کو ضرورت ہے اسباب کی. جس ذات کو اپنے بندوں کو دینے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، بندے اس سے لینے کے لیے اسباب کو اصل کیوں سمجھے؟ جب اسے ضرورت نہیں دینے کے لیے تو ہم کیوں ذریعہ سمجھے لینے کے لیے؟ ہم کیوں ذریعہ سمجھے لینے کے لیے؟ اسے میں نے عرض کیا کہ اسباب کے اختیار کرنا تو مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے ہے، کیونکہ سوال کرنا حرام ہے. جس طرح انسان کپڑے پہنتا ہے صدر کو چھپانے کے لیے، صدر کو چھپانے کے لیے، اس طرح مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے. اگر صرف ساری دنیا کے تاجر یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے سب اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پر غنی کر دیں سب کو. میری بات توجہ سننی پڑے گی. اللہ اسی پر سب کو غنی کر دیں. اللہ اسی پر، کہ صحیح روایت میں ہے کہ جو مخلوق سے حاجت کی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جو مخلوق سے حاجت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں. اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں. ہم تو اس لیے اسباب اختیار کرتے ہیں تاکہ مخلوق سے حاجت کو چھپائیں. بھائی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ تجارت کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں کہ ان کا کارخانہ ہے.
مخلوق سے استغنا کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے، مخلوق سے استغنا کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ اللہ غنی کر دیں گے۔ صحیح روایت ہے، من یستغنی یغنیہ اللہ، جو اللہ کے غیر سے اپنی حاجت کو چھپائے گا اللہ اس کو غنی کر دیں گے، اللہ اس کو غنی کر دیں گے۔ جو مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپائے گا اللہ اس کو غنی کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے مدد طلب نہ کی، حال یہ تھا، تقاضا یہ تھا اس وقت تو مدد لینی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے، مدد لے کر آئے اور مدد پیش کر رہے۔ یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ نہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ جبرائیل نے کہا مجھ سے نہیں کہتے تو اللہ سے تو کہو، مجھ سے نہیں کہتے تو اللہ سے تو کہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو تو میرے حال کی خبر ہے، باخبر کو کیا خبر کروں، باخبر کو کیا خبر کروں، اسے تو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا، سب ان کے لیے تو ہو رہا، سب کچھ انہی کے لیے تو ہو رہا، ان کی ذات سے ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے، ان کی ذات سے ہونے کو، ان کی ذات سے ہونے کو کہتے تھے اس لیے یہاں تک پہنچے، ان کے غیر کے انکار نے یہاں تک پہنچایا، اب ان کے غیر سے مدد کیسے لوں، ان کے غیر کے انکار نے یہاں تک پہنچایا اور اب ان کی غیر سے مدد کیسے لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو آگ رکھتے ہوئے اس کی خاصیت کو، اسی گرمی کو ختم کر دیا۔ آگ کو ختم نہیں کیا، آگ کو آگ رکھتے ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ قدرت مادی شکلوں کے ظاہر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی خاصیت اللہ کے قبضے میں ہے، ہر چیز کی خاصیت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تم حکم پورا کرو، تم حکم پورا کرو، نفع نقصان ہمارے ہاتھ میں ہے، تم حکم پورا کرو، نفع نقصان ہمارے ہاتھ میں ہے، تم حکم پر چھری چلاؤ، ہم چلنے نہیں دیں گے، ہم چھری چلنے نہیں دیں گے، تم چھری چلاؤ، ہم چھری چلنے نہیں دیں گے۔ تم نے حکم پر چھری چلائی ہے، تم نے حکم پر چھری چلائی، ہم نقصان نہیں ہونے دیں گے، تم حکم پورا کرو۔ لوگ اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں نقصان کے اندیشے سے، اگر یہ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، اگر سود چھوڑ دیا تو نقصان ہو جائے گا، سود چھوڑ دیا تو نقصان ہو جائے گا۔ حکم پر قدم اٹھاؤ، حکم پر قدم اٹھاؤ تو ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر قدم اٹھایا، حکم پر قدم اٹھایا، حکم پر قدم اٹھایا۔ چھری اللہ نے چلنے نہ دی، کیونکہ ساری شکلیں ہمارے قبضے میں ہیں، شکلیں ساری ہمارے قبضے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے عمل پیش کیا جائے، عمل کی قوت کو ظاہر کیا، عمل کی قوت کو ظاہر کیا۔ دیکھو اسباب کا مقدم کرنا عمل کی قوت کو ختم کر دیتا ہے، اسباب کو مقدم کرنا عمل کی قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم پر جو بھی حال آتا ہے ہم اس حال میں پہلے اسباب کو دیکھتے ہیں، پہلے اسباب کو دیکھتے ہیں، پھر جاتے ہیں عمل کی طرف۔ کیا بتاؤں، اسباب کی شکلوں میں کامیابیاں لانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اسباب کی شکلوں میں کامیابی لانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، حالانکہ عمل سبب میں کامیابی لانے کے لیے نہیں ہے، عمل اسباب میں کامیابی لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل براہ راست حاجت کو پورا کرانے کے لیے ہے،
ہم اعمال کرتے ہیں اسباب میں کامیابی لانے کے لیے، ہم اعمال کرتے ہیں اسباب میں کامیابی لانے کے لیے، حالانکہ اعمال ہیں اللہ کی ذات سے براہ راست کامیابی لینے کے لیے۔ ہم اعمال کرتے ہیں اسباب میں کامیابی لانے کے لیے، اسباب میں کامیابی لانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اعمال کی طرف جب آتے ہیں جب اسباب میں ناکامی آنے لگتی ہے، اسباب میں ناکامی آنے لگے، پیسہ لگایا دکان پر، دکان ڈوبنے لگی، اب آئے گا نماز کی طرف، اب آئے گا نماز کی طرف، یہ اب آیا ہے نماز کی طرف جب دکان ڈوبنے لگی۔ ہم اس وقت آتے ہیں عمل کی طرف جب اسباب میں عمل کے ذریعے کامیابی نظر نہیں آتی، پھر آتے ہیں عمل کی طرف۔ حالانکہ میں عرض کر رہا کہ عمل سبب میں کامیابی لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل اللہ تعالی سے براہ راست کامیابی لینے کے لیے ہے۔ وہ چاہیں سبب دیں یا نہ دیں، وہ چاہیں سبب دیں یا نہ دیں۔ اللہ اکبر، بے شمار حاجتیں تو ایسی ہوں گی جنہیں اللہ سبب کے بغیر پوری کریں گے، کیونکہ سوچنے کی بات ہے جب حاجتوں کے پیدا ہونے کے لیے اسباب نہیں تو پورا ہونے کے لیے اسباب کیوں ہوں گے؟ عجیب بات ہے، حاجت کے پیدا ہونے کے لیے تو اسباب ہے نہیں، وہ تو خود ہی ہو جاتی ہیں، اور پورا ہونے کے لیے اسباب چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاجتوں کے بھی خزانے ہیں، حاجتوں کے بھی خزانے ہیں، وہ اپنے خزانوں سے حاجتیں لاتے ہیں۔ اگر عمل پر آ جاؤ تو اللہ حاجتیں پیدا ہی نہ کریں، اللہ حاجتیں پیدا ہی نہ کریں۔ اس زمانے میں ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹروں کو بھی فرضی نام رکھنے پڑتے ہیں۔ جو بیماریاں 10 سال پہلے نہیں وہ آج ہیں، جو بیماریاں 50 سال پہلے نہیں وہ آج ہیں، ڈاکٹروں کو نام رکھنے پڑتے ہیں نئے۔ بعض بیماری کو تو کوئی نام ہی نہیں ہوتا، کہتے تھے یہ تو نئی بیماری ہے، حالانکہ جسم پرانا ہے، نئی بیماری کیوں پیدا ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بیماری تھی تو اسباب نہیں، بلکہ اللہ رب العزت بیماریاں خود پیدا کرتے ہیں۔ اگر عمل پر آ جاؤ تو بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں، کیونکہ ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے گناہ کا ہونا ہے۔ جس طرح نئی شکلیں گناہوں کی پیدا ہو رہی نا، اس طرح نئی شکلیں بیماریوں کی پیدا ہو رہی۔ بیماریوں کی نئی شکلیں اس لیے ہیں کہ آدمی اعضاء سے نئے گناہ کر رہا ہے۔ جتنے نئے قسم کے گناہ کرو گے اتنی نئے قسم کی بیماریاں آئیں گی۔ ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے حکم کا ٹوٹنا ہے، اس عضو سے حکم کا ٹوٹنا ہے۔ ہر عضو کی بیماری کا سبب اس عضو سے حکم کا ٹوٹنا ہے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کی بنیاد اللہ کی عبادت ہے۔ انسان کے پیدا کیے جانے کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جب اس کا بدن عبادت سے ہٹ کر خواہش کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوں گی، اس کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اصل وجہ یہ ہے بیماریوں کی، آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، زبان کا استعمال، شرمگاہ کا استعمال جب حکم سے ہٹے گا تو بیمار ہوگا، جب حکم سے ہٹے گا تو بیمار ہوگا۔ جب یہ اس کا استعمال حکم سے ہٹے گا تو بیمار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا کا فساد مومن کا عمل ہے، مومن کا عمل ہے۔ ساری دنیا کا فساد مومن کا عمل ہے۔ ہر عمل کو، ہر عضو کو حکم پر لے آؤ، ہر عضو کو حکم پر لے آؤ تو بیماریاں پیدا ہی نہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کو مؤخر کرو، اعمال کو مقدم کرو،
قدرت ساتھ ہو جائے گی، قدرت ساتھ ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ پہلے کیسی اچھی بات، تجارت سے نہیں روکا، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت، تجارت کرو ٹھیک ہے، لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ گرم گرم کھانا آپ کے لیے آسمان سے اترا، جو برتن کے اندر بند تھا وہ گرم تھا، آسمان سے زمین لگایا اور گرم تھا، آپ نے اس میں سے کھایا، آپ نے کھایا اور باقی جو بچا ہوا کھانا تھا اسے آسمان پر واپس اٹھا لیا گیا۔ آپ ہمارے صحابہ سے کہ اگر میں یہ بچا ہوا کھانا آسمان پر واپس نہ کرتا تو یہ کھانا قیامت تک نہ سڑتا نہ ختم ہوتا، نہ یہ خراب ہوتا اور نہ یہ ختم ہوتا، کیونکہ جنت سے آیا تھا، جنت کی نعمت نہ ختم ہونے والی نہ خراب ہونے والی۔ جو آپ نے کھایا اس میں سے جو باقی بچا وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اگر باقی رہ جاتا دنیا میں تو نہ خراب ہوتا نہ ختم ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ ذات جسے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے کہ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی ہم آپ کو دیں گے، اپنی امت کو نماز سے مسائل کے حل کرانے کی تعلیم دینے کے لیے اور اپنی امت کو مسائل کے حل کے لیے نماز کا عادی بنانے کے لیے